کہ قائد اعظم کا کیا خواب تھا پاکستان کے لیے، قرارداد پاکستان کا کیا رول تھا پاکستان برصغیر کے مسلمانوں کو متحد اور منظم کرنے میں، یہ قائد عوام نے کیوں قربانی دی، ابھی میں آپ کے پاس آئی ہوں مگر ان موضوع پر گفتگو نہیں کر رہی ہوں، مگر پاکستان کے اندر جو جوڈیشل کرائسس ہے اس کے اوپر گفتگو کر رہی ہوں۔ میرے خیال میں یہ پاکستان کے پولیٹیکل ہسٹری کے اندر ایک بلیک ڈے ہے کہ ایک چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کو سمن کیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ آپ مستعفی ہو جائیں، اور جب چیف جسٹس آف پاکستان نے انکار کیا تو ان کو گرفتار کیا گیا۔ آپ کیا رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ الزامات پریزیڈنٹ کلنٹن کے اوپر بھی تھے، اور جب ان کے اوپر الزامات تھے کسی نے ان کو فورس لیو پر نہیں بھیجا، کسی نے ان کی حکومت کو نہیں ہٹایا، تحقیقات بھی چلی اور حکومت بھی چلی، کیونکہ ایک الزام پر آپ کسی کو اپنے جگہ سے نہیں نکال سکتے۔ یہ ایک قانون ہوتا ہے کہ ہر ایک بے گناہ ہوتا ہے جب تک کوئی چیز ثابت ہو، اور اس کا مطلب نہیں کہ اگر کسی کے اوپر کوئی الزام ہو تو پورے انسٹیٹیوشن کو تباہ کیا جائے۔ مگر میرے خیال میں ہر پاکستانی کے لیے بہت بات بول رہی ہوں جب میں یہ کہتی ہوں کہ کوئی یقین نہیں کرتا کہ یہ الزامات صحیح ہیں۔ میرے خیال میں ہر ایک سمجھتا ہے کہ کیونکہ چیف جسٹس ربر اسٹیمپ بننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اس سال کچھ امپورٹنٹ ایشوز عدلیہ کے سامنے آ رہے تھے، تو اس لیے چیف جسٹس کو ہٹایا گیا ہے کیونکہ وہ ربر اسٹیمپ بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ قدم سے پوری قوم کو شوق ملا ہے اور پوری قوم باہر نکلی ہے۔ خیبر سے کراچی تک بڑے بار ایسوسیشنز ہوں یا چھوٹے بار ایسوسیشنز ہوں، جب سے یہ خبر نکلی ہے تو سب ایک آواز کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور ہمارے لیے یہ ایک ایشو چیف جسٹس کا ایشو نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور جو دیگر ڈیموکریٹک فورسز ہیں، ہمارے لیے یہ ایشو کیا کر رہے یار، پلیز موو۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے لیے یہ ایک ایشو چیف جسٹس کا امپورٹنٹ ایشو ہے، مگر اس سے لارجر ایشو یہ ہے کہ چیف جسٹس ایک سمبل ہے اور وہ عدلیہ کا سمبل ہے، اور جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ جمہوری نظام میں عدلیہ کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ مضبوط ہو، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ عدلیہ کمزور ہو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے چیف جسٹس کو طلب کیا گیا جیسے وہ کوئی سپاہی ہے اور اس کو کہا گیا کہ آپ مستعفی ہو، اور جب وہ انکار کیا اس کو گرفتار کیا گیا، اس کے ٹی وی کے کیبل لائنز کو کاٹا گیا، ٹیلی فون لائنز کو کاٹے گئے، ان کے بچوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ تو پہلے دفعہ ہے کہ یہ جوڈیشل کلاس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہاں، یہ پہلے پولیٹیکل کلاس کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ پہلے ہم نے دیکھے تھے کہ پرائم منسٹر کو گرفتار کیا جاتا تھا، اور ہم دیکھتے تھے کہ پرائم منسٹر کے فونز کاٹے جاتے تھے، پرائم منسٹر کے بچوں کو گرفتار کیا جاتا تھا، ان کو اندر رکھا جاتا تھا، ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، اور ایک جوڈیشل ملٹری الائنس ہوتا تھا۔ مگر ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جوڈیشل ملٹری الائنس جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سے ایک جو جدوجہد ہو رہی ہے وہ چیف جسٹس کی ری اسٹیٹمنٹ کے لیے ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ عدلیہ کو مضبوط بنانے کے لیے، کیونکہ اگر عدلیہ مضبوط ہو جائے تو ہمارا ملک آئندہ مارشل لاء سے بچ سکتا ہے اور قائد اعظم کے جمہوری اصولوں کے مطابق۔ میں اس موقع پر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ سب سے پہلے جلوس جو نکلا تھا احتجاجی جلوس، وہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ احسان بھول صاحب نے نکالے تھے، اور اس پروسیشن کے اوپر حملہ ہوا تھا، اور میرے خیال میں سینیٹر لطیف کوسا، پارلیمنٹرین میری راجہ اور کئی وکلاؤں کو
وہاں لاٹھی چارج کی وجہ سے ان کے سر پھاڑے گئے تھے اور ان کے کپڑوں کے اوپر خون تھا اور ان کو انجریز ہیں اور ان کو ہسپتالائز کیا گیا تھا. یہ وائلنس غلط بات ہے. آخر میں اس ملک کے اندر اگر آپ احتجاج کرنے چاہتے ہیں تو یہ آپ کا حق ہوتا ہے کہ آپ وائٹ ہاؤس جائیں یا آپ جا کر کے اپنے گورنر ہاؤس جائیں یا یونائٹڈ نیشنز جائیں. آپ اطلاع دیتے ہیں پولیس کو کہ ہمیں احتجاج کرنا ہے اور جب اطلاع دیتے ہیں پولیس کو تو کوئی سیکشن 144 نافذ نہیں کرتا. یہ ایک انسانی حقوق ہوتا ہے. یہ ہر انسان کا حق ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی چیز پسند نہ آئے تو جا کر کے وہ احتجاج کرے. مگر یہاں ہمارے ملک کے اندر اگر کوئی پرامن طریقے سے احتجاج کرنے چاہتا ہے تو ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. جیسے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کال پر جب لاہور کے اندر وکیلوں نے ایک احتجاجی جلوس نکالا تو ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اور پھر 16 مارچ کو اسلام آباد کے اندر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے صدر جب انہوں نے احتجاج کا کال دیا اور بار کے اراکین باہر نکلے تو وہ پریزیڈنٹ کو لاٹھی کے ساتھ سر پر مارا گیا اور آج even as I speak to you وہ ہسپتال میں ہیں. اور 16 مارچ سے آج تک ان کو ڈاکٹرز نے جنرل اینستھیزیا پر رکھے ہیں کیونکہ ان کی کنڈیشن اتنی کریٹیکل ہے کیونکہ بہت زور کے ساتھ اس کے سر کے اوپر مارا گیا تھا. ابھی آپ اگر ایک پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن کو ڈسپرس بھی کرنے چاہتے ہیں وہ ایکسکیوز بناتے ہیں. آپ کو یہ ایکسکیوز تو نہیں ملتا کہ آپ قاتلانہ حملہ کریں. اور میرے نظر میں کہ اگر آپ کسی سیلف ریسپیکٹنگ آدمی پر جو اپنا کانسٹیٹیوشنل اور ہیومن رائٹس ایکسرسائز کر رہا ہے اور باہر اپنے وکلا کے ساتھ نکلے ہیں. وکلا کون ہے؟ وکلا تو قانون کے آفس بیئرز ہوتے ہیں. اگر انصاف ایک ملک میں ہوتا ہے تو انصاف کے 2 روپ ہوتے ہیں. ایک طرف ججز اور جوڈیشری اور دوسری طرف بار ایسوسی ایشن اور وکیلوں کو. تو اگر آپ ڈسپرس کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آ کر کے جا کر کے ایک قاتلانہ حملہ کریں. جب ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف دا اسلام آباد بار ایسوسی ایشن آج ہاسپٹلائز ہے and he's fighting for his life اور اس کو 2-3 دنوں سے اینستھیزیا میں رکھا گیا ہے کیونکہ ان کی کنڈیشن اتنی کریٹیکل ہے. مگر جتنا بھی ظلم ہو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ یہ موومنٹ کو کوئی بھی روک سکتا ہے کیونکہ اس موومنٹ نے ہمارے پورے قوم میں ایک را نرو ٹچ کیا ہے. یہ موومنٹ آئی ہے ایز اے کلمنیشن آف ریپریشن اینڈ اوپریشن جو کئی سالوں سے چل رہا ہے اور لوگ ابھی جو نکلے ہیں وہ واپس نہیں جائیں گے. اور اگر کوئی سوچتا ہے کہ تشدد کے نتیجے یہ موومنٹ کو توڑ سکتے ہیں تو وہ غلط سوچ رہے ہیں. کل بھی لاہور کے اندر ایک لوئرز کنونشن ہوا تھا اور اس لوئرز کنونشن میں حکومت نے آرمڈ پرسنل کیریئرز بھیجے. یہ کوئی کارگل تو نہیں تھا کہ جا کر کے آپ بندوق پر اسلحہ بھیج رہے تھے. یہاں آپ کر کے آرمڈ پرسنل کیریئرز بھیجے اور کنونشن کو نہیں ہونے دیا. مطلب لاہور ہائی کورٹ کے بلڈنگ کے اندر مال روڈ پر نہیں, گورنر ہاؤس کے سامنے نہیں, مگر ہائی کورٹ, the highest court in the Punjab province, which is the largest province of Pakistan, ادھر وکیل اپنا کنونشن کر رہے ہیں اور آمد پرسنل کیریئرز کو بھیجیں گے. تو میں نے فون کی تھی رپورٹ لینے کے لیے اور مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ آمد پرسنل کیریئرز کے ساتھ اندر گھسے, وکیلوں کو مارنے لگے. وکیلوں کو جیسے مار رہے تھے اور گرفتار کر رہے تھے تو کچھ وکیل ججز کے چیمبرز میں چلے گئے اور ججز کے چیمبرز میں جا کر کے کہا کہ آپ دیکھیں ہمارے لاہور ہائی کورٹ کی توہین ہو رہی ہے کہ یہ سب آرمڈ پولیس مین ہمارے جوڈیشری کے اندر, ہمارے ایوانوں کے اندر آ چکے ہیں. تو ججز نے پھر جیسے ججز اپنا فیصلہ سنانے والے تھے تو ان ججز کے چیمبرز کے اندر پولیس گھس گئی اور ججز کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی. اور پھر ججز نے جا کر کے چیف جسٹس کے ساتھ شکایت کی اور مجھے رپورٹ ملی کہ پھر ججز نے یہ فیصلہ دیا کہ اگر پولیس نہیں نکلے گی عدلیہ سے تو ہم پورے پنجاب کے پولیس فورس کو سسپینڈ کر لیں گے. اور اس کے بعد
کے بعد پولیس باہر گئی. میں بہت سمجھتی ہوں کہ ہمارے قوم کے لیے, ہمارے جمہوری مقصد کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ عدلیہ سٹینڈ لے رہی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ سٹینڈ لے. اور اگر حکومت یہ کرائسس کو ختم کرنا چاہتی ہے تو ضروری ہے کہ حکومت چیف جسٹس آف پاکستان کو بحال کر لے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے میں مطالبہ کرتی ہوں کہ فوری طور پر اندرونی صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو بحال کیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی ڈاکٹر محمد بھٹو, ڈاکٹر محمد بھٹو, جی ذرا پیار سے بولو, جو حملہ, اچھا جیو کے جو آفیسز ہیں وہ بلو ایریا میں ہیں, تو جو جلوس نکل رہے تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی نے جلوس نکالا تھا, قاضی حسین احمد اور ایم ایم اے نے جلوس نکالا تھا, عمران خان کی جماعت نے, ظاہر پی ایم ایل ایڈ نے بھی جلوس نکالا تھا. جیسے یہ جلوس نکل رہے تھے اور سپریم کورٹ کی طرف جا رہے تھے تو جیو ٹیلی ویژن دکھا رہی تھی, تو اس کے اوپر حکومت نے جا کر کے جیو ٹیلی ویژن کے اوپر حملہ کیے, اور وہاں جو ان کے نیوز کاسٹرز تھے ان کے اوپر ان کو رفع کیا, اور ان کے جو سٹافرز تھے ان کو رفع کیا. پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں نے اس کارروائی کی سختی سے مذمت کی, اور اس کا امپیکٹ اتنا بہت تھا کیونکہ یہ آخر میں اگر ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ڈیموکریسی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پارلیمنٹ ہو جو آزاد ہو, پولیٹیکل پارٹیز ہوں جو فریلی آپریٹ کریں, ایک عدلیہ ہو جو آزاد ہو, اور فری پریس ہو. تو جب جوڈیشری اور پریس کے اوپر حملہ ہوا تو پھر جنرل مشرف نے فون اٹھایا اور اس نے جا کر کے جیو کو فون کیا اور معذرت مانگا, اور انفارمیشن منسٹر بھی ادھر گئے اور جیو سے معذرت خواہ ہوئے. اچھی بات تھی, مگر اگر وہ جیو سے معذرت مانگ سکتے ہیں تو چیف جسٹس آف پاکستان سے کیوں نہیں معذرت مانگ سکتے ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی معذرت مانگے, قوم سے معذرت مانگے اور چیف جسٹس کو بحال کر لیں. ابھی آپ دیکھیں کہ اگر وہ بحال نہیں کرتے ہیں اور کل سپریم جوڈیشل کاؤنسل بحال کر لیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کرائسس اور بھی گہرا ہو جائے گا. تو کرائسس سے نکلنے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ وکلاء کو تشدد کا نشانہ بنائیں. یہ جو موومنٹ ہے یہ موومنٹ جوڈیشری کے حق کے لیے ہے, یہ موومنٹ جوڈیشری کو مضبوط بنانے کے لیے ہے, اور یہ موومنٹ نہیں رکے گی جب تک چیف جسٹس آف پاکستان کو بحال نہ کیا جائے. اس سال کئی امپورٹنٹ فیصلے آ رہے ہیں. یہ سال 2007 کا سال ہے, اور اس سال کے اندر پریزیڈنشل الیکشنز کا اعلان کیا گیا ہے. حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ پریزیڈنشل الیکشنز اس اسمبلی سے نہیں ہو سکتے. ہمارا موقف ہے کہ سن 2002 میں اسمبلیز منتخب ہوئے, اور جب اسمبلی سن 2002 میں منتخب ہوئے اس کے بعد جنرل مشرف نے ووٹ آف کانفیڈنس دیا, تو ظاہر ہے نیکسٹ اسمبلی منتخب ہونے کے بعد پریزیڈنشل الیکشن ہوگا, کیونکہ ان کی الیکشن سن 2002 کے اسمبلی سے پہلے نہیں ہوئی, ان کی نوٹیفیکیشن ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد ہوئی, اور الیکشن ووٹ آف کانفیڈنس کے 5 سال بعد ہوتے ہیں, وہ پہلے نہیں ہوتے. فار ایگزامپل پریزیڈنٹ بش یہ نہیں کہہ سکتا کہ نیکسٹ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ پرانے الیکٹرل کالج سے الیکٹ ہوگا. اگر احتساب ہونا ہے اور عوام کے سامنے جواب دے ہونے ہیں تو نیا الیکٹرل کالج سے آپ کو کانفیڈنس کا ووٹ یا الیکشن کا ووٹ لینا پڑتا ہے. تو پاکستان that's the rule. Thank you. You're right. That's the rule. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ یہ الیکشن بعد میں آنے ہیں, اور باقی جمہوری جماعتیں بھی کہتی ہیں, باقی اپوزیشن کی جماعتیں بھی کہتے ہیں کہ ان اسمبلی سے جنرل مشرف پریزیڈنشل مطلب کہ کوئی پریزیڈنشل الیکشن ان اسمبلی سے نہیں ہو سکتے. تو اگر اس اسمبلی سے نہیں ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ اس اسمبلی سے لینے کی کوشش کریں گے تو یہ معاملہ عدلیہ میں جائے گا.
प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का मामला एक इम्पोर्टेंट मामला है जिसके ऊपर अदलिया को फैसला देना है। उसके अलावा ये साल पाकिस्तान के अंदर और भी इम्पोर्टेंट फैसले हैं, और वो ये हैं कि क्या एक शख्स यूनिफॉर्म पहन करके प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ सकता है कि नहीं। तो ये एक और इशू है कि क्या यूनिफॉर्म को बैरक्स में जाना पड़ेगा या यूनिफॉर्म हुकूमत चलाएगा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैसला आना है कि जो इलेक्शंस होंगे उसमें क्या दो साबका वज़राए आज़म जो पाकिस्तान के दो बड़े जमातों की क़यादत कर रहे हैं कि क्या उनको उन इलेक्शंस में हिस्सा लेने की इजाज़त होगी कि नहीं। हम उम्मीद रखते हैं कि अदलिया इंसाफ करेगी और आज़ाद फैसला लेगी, और हमें खदशा है कि अदलिया को कंट्रोल करने के लिए इन पॉलिटिकल इश्यूज पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को निशाना बनाया गया है, और इसकी हम मज़म्मत करते हैं। और हम जो पाकिस्तान के अंदर बार एसोसिएशंस हैं और लॉयर्स हैं उनकी पूरी हिमायत करेंगे। और मैं समझती हूँ कि मैं आपके दिल की आवाज़ की बात कर रही हूँ जब मैं कहती हूँ कि जो भी सियासी जमात में कोई भी हो, हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान उस वक्त तरक्की करेगा जब पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत हो, और पाकिस्तान का जात उस वक्त होगी हुकूमतों से बचेगा जब अदलिया आजाद हो। अदलिया की क्राइसिस सबसे बड़ी क्राइसिस है, मगर मैं ये कहूँगी कि साथ साथ हमारे मुल्क की यकजहती को एक और धचका मिल रहा है। आप जानते हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और पाकिस्तान का सबसे पासमानदा सूबा भी है, और इस सूबे के अंदर जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं वो पाकिस्तान के फेडरेशन से एलियनेट हो रहे हैं। जिस तरीके से नवाब अकबर बुख्ती को निशाना बनाया गया, जिस तरीके से उसको हंट किया गया, हालांकि बुख्ती साहब और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात हैं, मगर इख्तलाफात अपने जगह होते हैं। इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर पाकिस्तान सबका मुल्क है। खा दो लोग एक सोच रखें या ना रखें, उनके पास हक है पाकिस्तान के ऊपर। और जिस तरीके से नवाब अकबर बुख्ती को हंट किया गया और आखिर में जिस तरीके से उनको बाय फोर्स मारा गया, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अफसोसनाक वाकया है। और अभी हर वक्त कोई ना कोई रिपोर्ट्स मिलते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बम का धमाका किए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कोई गैस के इंस्टॉलेशन पर हमला किए। मुझे याद है जब हम छोटे थे, और आप में से भी लोग जो छोटे थे, आपको याद होगा बांग्लादेश के बारे में भी हमें ये कहा जाता था जब ईस्ट पाकिस्तान में कोई वाकया होता था कि ये इंसर्जेंट्स हैं और ये गद्दार हैं। मगर इनको इंसर्जेंट बुलाने से और गद्दार बुलाने से मामला हल तो नहीं होगा। और हम जो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क मुत्तहिद रहे। हम जो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मामला हल हो जाए, और मामला हल करने के लिए बहुत जरूरी है कि अवाम को हकूक दिए जाएं। जब अवाम को और सूबों को हकूक दिए जाते हैं तो फिर बेचैनी नहीं फैलती, मायूसी नहीं फैलती, और जो कॉमन गुड है, जो कॉमन कंसेंसस है, वो मजबूत हो जाता है। मुझे याद है 1988 में जब आपने अपने बहन को मुंतखब किया, जब आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाई, तो उस वक्त कई बलोच लीडर्स काबुल में बैठे थे और हमें बताया जाता था कि ये लोग जो हैं ये एंटी पाकिस्तान हैं। मगर हमने जनरल एमनेस्टी का ऐलान किए और हमने कहा कि हर एक पाकिस्तानी जो भी सूबे से हैं अपने मुल्क आने चाहता है आए, और हमने बलूचिस्तान को डेवलपमेंट के फंड्स भी दिए। और उसके बाद लड़की की सब बातें खत्म हुई
اور ابھی 88 کے بعد دوبارہ پچھلے سال یعنی تقریباً 18 سال بعد زندہ ہوئی ہیں جب ملک میں ایک اور مارشل لاء ہے. اور ہمیں پوچھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوتا کہ جب ملک میں جمہوری نظام ہے تو اس وقت علیحدگی کی بات نہیں کی جاتی، مگر جب ملک میں مارشل لاء ہے تو علیحدگی کی بات کی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ علیحدگی کا نعرہ اور حکومت کا نظام کا ایک براہ راست تعلق ہے. اور اگر ہم اپنے ملک کو متحد رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے ملک کو خانہ جنگی سے بچانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تاریخ کا سبق سیکھیں اور اس سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ نظام کو تشکیل دیں جس نظام کے تحت ہمارے ملک کے اندر ہر انسان کو موقع ملے اور وہ ترقی کر سکے. ہم ہر نوجوان کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے فری اپرچونٹیز چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے فریڈم آف سپیچ ہو، فریڈم آف ایسوسیشن ہو، ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے عوام میں انویسٹ کریں تاکہ ہمارا ملک مضبوط ہو جائے. اور ہمیں ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم آخر میں آپ ملک کے مالک ہیں، یہ ملک آپ کا ملک ہے. پاکستان خوش رہے گا، ہم سب خوش رہیں گے. پاکستان کو نقصان ہوگا، ہم سب کو نقصان ہوگا. آپ عراق کو دیکھیں، کتنا خانہ جنگی ہے، کتنا لڑائی ہے. ہر دن 20 لوگ، 60 لوگ، 70 لوگ مرتے ہیں. ہر دن ہم ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں عورتیں کالے کپڑے میں رو رہے ہیں لاشوں کے اوپر. آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا خون خرابہ ہو رہا ہے. تو جب ایک ملک کے اندر مصیبت آتی ہے تو مصیبت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کون امیر ہے یا کون غریب ہے، یا کون ایک شہر سے ہے اور کون دوسرا شہر سے ہے، یا کون ایک صوبے سے ہے یا دوسرے صوبے سے ہے، یا کون مسلم ہے یا کون غیر مسلم ہے. ہر شہری کو نقصان پڑتا ہے. وائلنس رینڈم ہوتا ہے. افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے. آپ کو یاد ہوگا جب روس ہوا، ان کی آکوپیشن تھی 80s میں، تو اس وقت 30 لاکھ افراد افغانستان چھوڑ کر کے پاکستان کے ریفیوجی کیمپس میں آئے. تو جب اس ملک کے اندر آکوپیشن آئی تو پھر ہر ایک کو نقصان ہوا. یہ نہیں ہوا کہ کوئی ایک پارٹی کا تھا تو اس کو نقصان نہیں ہوا، دوسرے پارٹی کا تھا اس کو نقصان ہوا، یا کوئی پڑھا لکھا تھا تو اس کو نہیں ہوا، اور جو ان پڑھ تھا تو اس کو ہوا. یہ نہیں تھا کہ کوئی نارتھ سے تھا تو اس کو نہیں ہوا، جو ساؤتھ سے تھا اس کو نہیں. ہر ایک کو نقصان پہنچتا ہے. ایک پاکستان ہم سب کا گھر ہے، اور اس لیے اس گھر کو سلامت رکھنے کے لیے آپ سب اس گھر کے محافظ ہیں. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ پاکستان کی پیپلز پارٹی اور جمہوری جماعتوں کا ساتھ دیں جمہوریت بحال کروانے کے لیے. اس وقت میں آپ کے پاس آئی ہوں اور کون سے کتنے موضوع ہیں جن کے اوپر میں آپ سے بات چیت کر سکتی ہوں. میں آپ کو وزیرستان اور ٹرائبل ایریاز کے بارے میں بتا سکتی ہوں. میں آپ کو جینڈر رائٹس اور خواتین کے صورتحال کے بارے میں بتا سکتی ہوں. میں آپ کو اقلیتوں کی پریشانی کے بارے میں آگاہ کر سکتی ہوں. میں آپ کو اکنامک ٹرموائل کے بارے میں بتا سکتی ہوں، کیونکہ جب آپ کا سٹاک ایکسچینج اوپر ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ غربت مٹ گیا ہے. اور ہمارے ملک میں اس وقت 60% لوگ $2 یا کم پر ڈے زندگی گزارتے ہیں اگر ان کو نوکری ملے، اور باقی ہیں جن کو روزگار نہیں مل رہی. ہر دن اخبار کے اندر آتا ہے کہ کسی نے خودکشی اس لیے کی کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کو سنبھال نہیں سکتے تھے،
اور ان کو نوکری نہیں مل رہی. ہمارے بڑے بڑے شہروں میں ہیپاٹائٹس سی پھیل رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، صاف پینے کا پانی نہیں. یہاں ہم امریکہ میں بیٹھے ہیں، میں آپ کے پاس آئی ہوں، اور یہاں اس ٹھنڈے ملک میں جدھر برف بہار ہے ہمیں پانی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ خود سوچیں کہ ایک ملک میں جدھر اتنی گرمی ہے، جدھر ریگستان ہے، کہ لوگ کدھر جائیں جب ان کے بچے روئیں اور کہیں کہ پینے کا پانی نہیں ہے. اور پینے کا پانی اتنا گندا ہے کہ وہ جا کر کے ہیپاٹائٹس سی ہمارے ملک کے اندر پھیل رہی ہے. ہمارے ملک کے اندر لوگ یہ سیاسی مدرسہ میں جانتے ہیں کیونکہ ان کو کدھر اور تعلیم نہیں ملتی، صحت نہیں ملتی، ہر جگہ سکولز نہیں ہیں. اتنا بہت پیسے ہمیں مل رہے ہیں، مگر پیسے مل بھی رہے ہیں. ہم پڑھتے ہیں 10 ارب ڈالر پاکستان کو بجٹ میں ملا ہے، 10 بلین ڈالر پاکستان کو نان بجٹری سپورٹ میں ملا ہے. کہاں یہ پیسہ دیا یہ تو ہمیں نہیں معلوم، مگر اتنا معلوم ہے کہ ہمارے روڈ نہیں بنے، ہمارا ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں بنا، ہماری معیشت نہیں چلی، ہماری زرعی پیداوار کم ہو گئی ہے اور کوئی مینوفیکچرنگ نہیں ہوئی ہے. مگر سستے دام پر پاکستان کی جو ملکیت ہے، جو سرمایہ ہے، وہ سٹیل ملز اور وہ پی ٹی سی ایل اور وہ پی ایس او جو قائد عوام نے پاکستان کے لیے بنایا، سستے دام پر ان کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں، میں ایک ماں ہوں اور مجھے بہت دکھ محسوس ہوتا ہے جب میں سوچتی ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر اس 21ویں صدی میں جب ہمیں اتنی بہت امداد مل رہی ہے کہ we are the 5th largest recipients of US aid، کہ ہمارے ملک کے اندر لوگوں کے پاس کھانا کھانے کے لیے روٹی، سوکھی روٹی ان کے میز پر، ان کے گھر میں ان کے پاس نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ترقی ہو اور ہم جانتے ہیں کہ ترقی آ سکتی ہے، مگر ہمارے فیوچر جنریشن اور آپ کی ینگ جنریشن اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کو ترقی کرنے کے لیے کون سا راستہ ہے. 77 سے لے کر کے 2007 تک ہمارے پاس 30 سال میں 77 قائد عوام کی حکومت کو ہٹایا گیا، یہ 2007 ہے، 30 ایئرز. اس میں 25 سال فوج کی براہ راست ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حکومتیں تھیں. اور ہمیں ملا کیا؟ کابل جیسے واقعات، کیلشنکوف کا کلچر، ہیروئن کا کلچر، ابھی اوجوئی کیمپ، سوسائڈ بامرز کا کلچر اور غربت. تو ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا آمریت میں زیادہ فائدہ ہے یا جمہوریت میں. اور دوسرا ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے ملک کے لیے پیسہ کیسے کمانے چاہتے ہیں، کیونکہ یہ سب بحران ہم دیکھ رہے ہیں. یہ بحران ایک پیداوار ہے ایک نظام کا، اور وہ نظام ہے فوجی حکومت کا. میں جانتی ہوں ہمارے مسلح افواج میں بہت اچھے لوگ ہیں جو ملک کے لیے قربانیاں بھی دے رہے ہیں، اور ہر نہیں ہمارے مسلح افواج میں لوگ ہیں اپنے وطن کے لیے کام کرتے ہیں، جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر مٹھی بھر جنرل آ کر کے حکومتیں سنبھال لیتے ہیں اور فوج کے کندھوں کے اوپر پھر سیاست کرتے ہیں، فوج کو متنازع بنا دیتے ہیں اور ملک کو پرابلمز میں لے جاتے ہیں. مگر میرا ایک اور پوائنٹ اس وقت ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ملٹری رول ہے تو پرابلمز پیدا ہوتے ہیں. سیاچن کا پرابلم پیدا ہوتا ہے، 65 وار کا پرابلم پیدا ہوتا ہے، کارگل کا بنگلہ دیش الگ ہو جاتا ہے. فہرست لمبی ہے، میں فی الحال اس میں نہیں جا رہی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کو ہم کیسے کامیاب کرنے چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک کے لیے آمدنی کیسے لے آنے چاہتے ہیں. کیونکہ جو فوجی ماڈل ہے وہ ماڈل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کرائے کے لیے دے دیں، ہم ایک بحران پیدا کریں
پھر ہم کہیں کہ مارشل لاء کی ضرورت ہے، کمیونزم آ رہی ہے، سوویت یونین آ رہے ہیں، دہشت گرد آ رہے ہیں، تو ہم کہیں دیکھیں یہ بحران ہے، اول تو نیچے سے ہم اس بحران کے آگ کو گرم کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بحران آ گئی، دنیا کو محافظ کی ضرورت ہے، ہم کیا کھڑے ہیں، کتنے کے لیے محافظ بنو گے؟ تو جیمی کارٹر کہتا ہے اتنے پیسے دوں گا، تو کہتے ہیں یہ پینٹس ہے اور دو۔ تو یہ ہے ایک رینٹیئر مینٹیلٹی۔ اور دوسرا ہے کہ ہم کہیں کہ ہم رینٹیئر کلاس نہیں بننے چاہتے، ہم کرائسس پیدا کر کے مرسنری نہیں بننے چاہتے، ہم اپنے خطے کے اندر استحکام پیدا کرنے چاہتے ہیں، ہم اپنی آمدنی خود کمانے چاہتے ہیں۔ اگر ہم جمہوریت بن جائیں، افغانستان میں جمہوریت ہو، پاکستان میں جمہوریت ہو، ہندوستان میں جمہوریت ہو، 7 کنٹریز میں جمہوریت ہو، ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں، ہم آپس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں، ہم اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم عزت کی زندگی رہ سکتے ہیں، ہم عزت کے ساتھ کما سکتے ہیں اور اپنے ملک کا نام روشن کرنے چاہتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اصلی فیصلہ یہ ہمیں کرنا ہے، کیونکہ جب ہی مارشل لاء ہے تو ہمیں مارشل لاء کے لیے ایک کاز کی ضرورت ہے کہ یہ گڑبڑ ہے، کہ کمیونزم آ رہی ہے تو کمیونزم کو روکنے کے لیے سیٹوں اور سینٹوں کی ضرورت ہے، تو کچھ نہ کچھ انسیڈنٹس کریٹ کرتے ہیں، یا سوویت یونین آ گئی ہے تو ہمیں ابھی فرنٹ اسٹیٹ واریئر بننا ہے، یا ابھی دہشت گردی کا جنگ شروع ہوا ہے، تو ایک طریقے سے ہم ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی میں باندھے ہوئے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کوئی بحران کی، تو اس بحران کے آگ کو ہم ہوا دیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم محافظ ہیں اور یہ رینٹیئر کلاس ہے۔ ہاں ہمیں پیسے ملتے ہیں، مگر it is time now، میں آپ کے پاس آئی ہوں the 60th year of Pakistan's independence، it is time now for us to take حساب کتاب، اور اگر ہم حساب کتاب لیں کہ ہم what have we gained and what have we lost، then I feel the self-respecting honorable course باعزت طریقہ یہ ہے کہ ہم جمہوریت قائم کریں، جمہوری طریقے سے اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور خود کفیل ہو کر کے عزت کے ساتھ قوم کی عزت بھی بنا دیں۔ اور اس لیے میں چاہتی صاحب کا شکریہ ادا کروں گی۔ میں نے کہا پہلے سے کہ بہت سے ایسے موضوع ہیں جن پر میں اور بھی آپ سے بات کر سکتی ہوں، مگر میں نہیں چاہتی کہ اتوار کے دن میں آپ کا اور بھی وقت لوں۔